حمد و ثنا تو بعد میں نے تاڑے سامنے قرآن پاک دی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیا ہے، جس دے اندر رب العزت تبارک تعالی جل جلالہ وعظم شانہ وتم برہانہ ولا الہ غیرہ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اج دا موضوع ہے کہ رسول کریم سے دوری کے اسباب، کہ کیڑے کام نے کہ جڑے سانو آقا دو جہاں تو دور کر دیں گے۔ سانو لگتا ہے کہ اسی جو مرضی کریں گے، لیکن کتے انج نہ ہوئے کہ کل قیامت والے دن آقا دو جہاں سرور کول مکا کہہ دیں کہ میرا تیرے نال کوئی رشتہ ہی نہیں گا، میرا تیرے نال کوئی تعلق ہی نہیں گا۔ وہ کیڑے ایسے کام نے کہ جڑے ایک مسلمان نو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دور کر دیں گے۔ انچ بددیانتی ایک ایسا عمل ہے کہ جڑی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ بددیانتی کرنے والا بندہ آقا دو جہاں سرور کون مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دور ہو جائے گا، کیونکہ میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من غش مسلما او دراہ او ما کرہا، کہ جس نے کسی مسلمان کے ساتھ بددیانتی کی یا اسے نقصان پہنچایا، دھوکہ دیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے آقا دا اعلان ہے کہ جس بھی کسی مسلمان نے کسی مسلمان نو انہاں نال بددیانتی کیتی ہوئے، انہوں دھوکہ دیتا ہوئے، انہوں نقصان پہنچایا ہوئے، میرا وہ نال کوئی تعلق نہیں۔ ہنے سبق ہے ہر اس بندے واسطے کہ جیڑا بھی کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے یا کچھ بھی جتنا لوگاں نال رشتہ تعلق ہے، اگر وہ کم بھی مثلا اگر مزدور بھی ہے اور مزدوری کرتا ہے کسی کو اور وہ مالک سامنے نہ ہوئے تو پوری جان لڑا کے کام نہ کرے، اور جدو مالک آ جائے تو پھر کام کرے، انہوں بھی بددیانتی کہتے ہیں۔ اور اس طرح سودا کو ہور کیتا ہوئے دتا کو ہور جاوے، انہوں بھی بددیانتی کہتے ہیں۔ تو آقا دو جہاں سرور اس واسطے سارے خواہ تاجر ہوئے، خواہ مزدور ہوئے، خواہ مستری ہوئے، خواہ کچھ بھی کسی بھی کاروبار نہ تعلق ہے، جہدے نال کسی مسلمان نو دھوکہ دیتا جا سکتا ہے، جہدے نال کسی مسلمان نال بددیانتی کیتی جا سکتی ہے، آقا دو جہاں سرور کون مکان نے فرمایا، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، انہاں سڑنا کوئی تعلق نہیں ہے گا۔ اس واسطے تسی کوئی بھی کم کر دے ہو، مالک سر تے ہون یا نہ ہون، اگر تسی دکاندار ہو تو پھر سودا جدہ ریٹ کر رہے ہو، جدہ سودا کر دے پہ ہو، سودا بالکل وہی ہونا چاہیے۔ اگر تسی زمیندار ہو، پٹھے بیچ دے پہ ہو یا پٹھے دا سودا کسی نہ کر دے پہ ہو، کچھ بھی سودا کر دے پہ ہو، اگر تاڑے عمل دے نال سامنے والے بندے نو دھوکہ دیتا گیا ہے، اگر تاڑے عمل دے نال سامنے والے نو تکلیف پہنچی، تو پھر آقا دو جہاں سرور کون مکان فرمایا کہ وہ میرے نال کوئی تعلق نہیں۔ یہ مطلب ہے فراڈ کرنے والے، دھوکہ دینے والے، بددیانتی کرنے والے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دور ہو جان گے۔ اور خدا دی قسمیں آؤ میں دساں کہ ایک خیانت ہے کہ بددیانتی کہیں دے کنوں نے، یہ تعریف کی ہے، کیویں پتہ لگے گا کہ اے جڑا کام اسی کر رہے ہو بددیانتی دے زمرے وچ آندا ہے۔ بددیانتی دی تعریف ہے کہ اجازت شریعہ کے بغیر کسی کی امانت میں تصرف کرنا خیانت کہلاتا ہے۔ کسی نے کوئی چیز تانوں دیتی اور انہیں تانوں اجازت نہیں دیتی انہوں استعمال کرنے دی، یا کسی نے تانوں کسی تے راکھا رکھیا ہے اور وہ استعمال دی تانوں اجازت نہیں دیتی، اور تسی
وہ دی اجازت تو بغیر وہ دا استعمال کر دے ہو، یہی بددیانتی کہلاتی، اور اینو اسی عام سمجھنے۔ اور خدا دی قسمیں ہر مسلمان پر امانت داری کرنا واجب ہے، کہ امانت داری کرنا ہے۔ اگر تینوں کسی نے امانت پکڑائی ہے انہوں کما حقو ہو، انہوں اسی طرح ہی لوٹا دیو جویں انہیں تینوں دیتی ہے۔ تو امانت داری کرنا یہ ساڑھے تے واجب ہے ہر مسلمان تے، اور امانت وچ خیانت کرنا ہے حرام ہے، اور حرام ہی نہیں بلکہ جہنم چلے جان والا کام ہے۔ اگر تسی امانت داری کر دے پے ہو تو تسی جنت جان والا کام کر دے پے ہو، اور اگر کوئی بندہ امانت خیانت کردا پیا ہے یہ حرام بھی ہے، اور کوئی بھی عمل حرام جہنم چ لے کے جائے گا۔ اس واسطے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کی خدمت کچھ لوگ حاضر ہوئے، توجہ کر کے سننا کہ امانت وچ خیانت کرنے والے نو کنی عبرتناک سزا ملتی۔ آکے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس نبی محمد مصطفیٰ دے چاچے نے، اور حضرت عبداللہ آپ دے چاچے دے پت پرا نے، انہوں نے کل کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کی تھی کہ اے عبداللہ بن عباس، اسی حج دے سفر تو نکلے سا، حج دے جا رہے سا، حال کڑا اچھا عمل ہے، حج دے سفر تے نکلے سا، مقام صفا تے جا کے ساڑے قافلے وچوں ایک آدمی فوت ہو گیا، اسی جس وقت انہوں دفناؤن واسطے دی قبر کڈی ہے، تے اس قبر دے وچ ایک بہت بڑا کالا سانپ نکل آیا، اور انہیں ساری قبر نو ڈھانپ لیا، قبر مل لی انہیں ساری۔ اسی ڈر کے باہر دوڑ گئے، اسی دوسری جگہ تے قبر کڈی، جس وقت دوسری جگہ تے قبر اسی کھودی نا، وہی سانپ جڑا پہلی قبر سی اس طرح دا ہی سانپ دوسری قبر چ نظر آ گیا۔ تاڑی خدمت اس گمبھیر مسئلے نو لے کے آئے ہیں کہ ہن کی کریے اسی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اے اس دی خیانت دی سزا ہے، وہ امانت خیانت کردہ ہوں سی، اے او دی خیانت دی سزا ہے۔ حضرت آپ نے فرمایا، عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اگر تسی پوری روئے زمین تے ساری روئے زمین ہی کھود دے ہو، اور جگہ جگہ تے وکھری وکھری ہے تے تسی دو قبرہ کڈیاں نے نا، اگر پوری روئے زمین ہی کھودی جائے تو ہر قبر چے دے واسطے سانپ نکلے گا، کیونکہ انہیں امانت خیانت کی تھی۔ اس واسطے وہ جنہیں پہلیاں دو قبرہ کڈیاں جی، انہاں چو جیڑی بھی قبر تانوں مل دی انہاں چو کسی ایک قبر وچ انہوں دفنا دے، اور پھر انہاں سپ والی قبر وچ، کیونکہ دو چ سپ سی، اور وہ سپ والی قبر وچ اسی طرح ہی دفنا دیتا گیا۔ بالآخر جس وقت واپس آئے وہ دا سامان جڑا سی وہ دی بیوی نو جس وقت دیتا، اور یہ سارا واقعہ دسیا، واقعہ بیان کیتا وہ دے سامنے کہ اے حالات ہوئے نے، کی وجہ سی کیڑا ایڈا برا عمل انہیں کیتا ہے کہ جی دی وجہ تو دی قبر چ سپ جیوندیاں ہی دی قبر چ، یعنی دنیا تے دی قبر چ سپ نظر آیا ہے۔ تو کہنے لگی کہ کھانا بیچدا سی، اور جس وقت کھانا بیچن جاندہ سی نا تے کچھ کھانا وچوں کڈ لیندا سی گھر واسطے، اور ملاوٹ کر کے پورا کر کے تو ویچ دیندا سی، یعنی جنہ کھانا بناندا سی گھر والے واسطے کڈ لیندا سی، اور پھر کوئی ہور ملاوٹ کر کے پانی پا کے کچھ بھی کر کے انہوں پورا کر کے تے جا کے بیچ دیندا سی، اے ملاوٹ کردا سی۔ عزیزان محترم پتہ لگا کہ کسے بھی، اور پھر آقا دا فرمان بھی من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ جو بھی ملاوٹ کرے گا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے او دے نال تعلق نہیں رکھیا، او دے نال رشتہ نہیں رکھیا، ختم کر دیتا رشتہ۔ اور حساب لا لو کہ جس دے نال تعلق ختم ہو جائے، نبی محمد مصطفیٰ دا رشتہ ہی ختم ہو جائے،
اور آقا اسی تے اڈے ہی اس واسطے پھرنے ہیں کہ کل قیامت والدن نبی محمد مصطفیٰ صلی شفاعت کرنی، اور اگر شفاعت کرنا تو درکنار میرے رسول نے یہی کہہ دیتا کہ تیرا میرے نال تعلق ہی نہیں ہے گا، تیرا میرے نال رشتہ ہی نہیں ہے گا، تو پھر دسو کی کریں گے۔ اس واسطے عزیزان محترم اے بددیانتی کرنا، خیانت کرنا، دھوکہ دہی کرنا، اے نبی تو دور لے جانے والا کام۔ اس واسطے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب ان عملاتوں